السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آج کے دور میں انسان جتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی تیزی سے وہ اپنی تباہی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ انسان نے جب نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کی تو اس نے سمجھا کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن پھر اس کامیابی کا راز جلد ہی فاش ہو گیا جب 1945 میں امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے، جن کے نتیجے میں تقریباً 2,30,000 بے گناہ لوگ بڑی ہی بے دردی اور بڑی ہی بے رحمی سے مارے گئے۔ اس کے نتیجے میں آج نیوکلیر ٹیکنالوجی دنیا کے کئی ملکوں کے پاس ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آج کے دور میں کسی بھی ملک نے اسے چلانے کی غلطی کی تو دنیا میں اربوں بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ خطرناک ٹیکنالوجی اب انسان نے دریافت کر لی ہے، جسے AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ یہ کہنا میرا نہیں ہے، یہ کہنا ہے دنیا کے امیر ترین شخص اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک اور دیگر اور کئی نامور لوگوں کا۔ The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. دوستو آئیے جانتے ہیں کہ AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی دراصل ہے کیا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس ٹیکنالوجی کو بالکل ایک انسانی دماغ کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی آپ دنیا کا کوئی کام بھی اسے کرنے کو کہیں گے تو یہ وہ کام آپ کو بالکل ویسے ہی کر کے دے گی جیسے ایک انسان کر سکتا ہے، یا ایک انسان سے بھی بہتر طریقے سے وہ کام کر کے دے گی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ آپ سے آپ کا روزگار اور آپ کی سوچ تک کو چھین لے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ آپ سے آپ کا روزگار اور آپ کی سوچ کیسے چھینے گی۔ سب سے پہلے روزگار کی بات کرتے ہیں۔ دوستو جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آئی ہے تو اس نے ہزاروں لوگوں سے ان کا روزگار چھینا ہے۔ تو جب گاڑی دنیا میں آئی تو اس نے اس سے پہلے جو گھوڑا گاڑیاں ہوتی تھی ان سب کی نوکریاں ان سے چھین لیں۔ ATM مشینز آئیں تو بینکس میں کیشیئر کی نوکریاں آدھے سے بھی کم رہ گئیں۔ اس کے بعد انڈسٹریل روبوٹس کی باری آتی ہے۔ انڈسٹریل روبوٹس جب انڈسٹری میں آئے تو اسمبلی ورکرز کی جتنی نوکریاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ لیکن دوستو AI ٹیکنالوجی کا خطرہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کیونکہ آپ کو اس کا اثر دنیا کے ایک سیکٹر میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، بلکہ یہ دنیا کے ہر سیکٹر میں دیکھنے کو ملے گا، یعنی چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو یا ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو یا ایون کہ ٹیچنگ کا شعبہ ہو۔ دوستو دنیا میں شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کریٹیو لوگوں کی نوکریاں بھی خطرے میں ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جب بھی کوئی ٹیکنالوجی دنیا میں آتی تھی تو وہ صرف ریپیٹیو ورک کو ختم کرتی تھی، لیکن AI کی وجہ سے گرافک ڈیزائنر اور لوگو ڈیزائنر جیسے کریٹیو لوگوں کی نوکریاں بھی خطرے میں ہیں۔ یعنی مڈ جرنی جیسے سافٹ ویئر آپ کو وہ امیج منٹوں میں بنا کر دے سکتے ہیں جو امیج بنانے کے لیے یا جو لوگو بنانے کے لیے ایک گرافک ڈیزائنر کو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے۔ اور پھر آپ یہ سوچیں کہ ٹیچنگ کے شعبے میں بھی اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹیچنگ کی عظیم شعبے کی نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب سوچیں کہ ایک انسان کے دماغ میں صرف ایک انسانی دماغ جتنا ہی علم ہوتا ہے، لیکن AI کے حامل روبوٹس کے اندر دنیا کے ہر شعبے کا علم موجود ہوگا۔ یعنی ایک روبوٹ سے آپ اگر میڈیکل کے بارے میں کوئی کویسچن کریں گے تو یہ آپ کو اس کا بھی جواب دے گا، اور اگر آپ اکنامکس کے بارے میں کوئی کویسچن کریں گے تو اس کا بھی جواب آپ کو دے گا۔ یعنی ہزاروں دماغوں جتنا علم اس ایک روبوٹ کے اندر موجود ہوگا۔ جب آپ اس سے کوئی سوال کریں گے تو یہ آپ کو ویسے ہی جواب دے گا جیسے ایک انسانی ٹیچر آپ کو آگے سے جواب دیتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے سب سے زیادہ خطرناک استعمال کی کہ یہ کیسے آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ خطرناک استعمال پولیٹکس میں ہو سکتا ہے، اور آج سے پہلے ہو بھی رہا ہے۔ جب UK میں بریکسٹ کی ووٹنگ ہوئی تھی کہ UK کو یورپی یونین سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، ووٹنگ سے پہلے فیس بک نے لوگوں کا ڈیٹا چوری کیا اور ان کے ڈس لائکس اور لائکس کو دیکھ کر ان کو مختلف کیٹیگری میں ڈیوائڈز کیا۔ جن کو غیر ملکیوں سے ڈر لگتا تھا ان کو یہ والی ایڈز دکھائی گئیں کہ کیسے اگر UK یورپی یونین میں رہتا ہے تو ترکی اور اس جیسے کئی ملکوں کو UK کا فری ویزا ٹریول مل جائے گا، کہ ترکی کے لوگ UK میں بغیر ویزے کے بآسانی آ جا سکیں گے، جو کہ بالکل جھوٹ تھا۔ ترکی کو اب تک بھی یورپ کا فری ویزا ٹریول نہیں ملا، نہ اب تک ترکی یورپ کا حصہ بن پایا ہے۔ دوستو اس کے بعد جن کو بے روزگاری کا خوف تھا ان کو یہ والی ایڈز دکھائی گئی کہ کیسے اگر UK یورپی یونین سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کے نوجوانوں کا روزگار اور نوکریوں کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔
یعنی لوگوں کو ساری ایڈز دکھانے کی بجائے پرسنلائزڈ ایڈز دکھائی گئیں، ان میں ان کو پہلے سے انٹرسٹ تھا۔ ان کو صرف یہ دکھایا گیا کہ ان کے ہر مسئلے کا حل یورپی یونین سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ اور دوستو یہ طریقہ ووٹنگ میں کافی ایفیکٹو رہا، کیونکہ لوگوں کی زیادہ تر تعداد نے UK سے علیحدہ ہو جانے کے حق میں ووٹ دیا۔ تو یہ اس کے خطرناک استعمال کی صرف ایک چھوٹی سی مثال تھی، لیکن آج کے دور میں AI اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ اس کا اور بہت سے خطرناک کاموں میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں بھی دیکھا کہ کئی نامور اور سیاسی شخصیات کی ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہوئیں جو کہ بالکل AI کی مدد سے ہی بنائی گئی تھیں۔ اور اب جو اس کے ساتھ ایک فراڈ چل رہا ہے وہ ہے وائس بیسڈ فراڈ، یعنی کچھ فراڈ لوگ آپ کی وائس کا 2-3 سیکنڈ کا یا 4 سیکنڈ کا کلپ لیتے ہیں، اس کی مدد سے آپ کی وائس کی نقل تیار کرتے ہیں اور آپ کے رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور کئی لوگوں سے پیسے کی مانگ کرتے ہیں۔ اور اس میں کئی لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف پولیس اسٹیشنز میں اس کے خلاف درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ سے آپ کی سوچ، آپ کا روزگار چھین لے گا۔ اگر تو آپ نے اس سے بچنا ہے تو یا تو آپ کو اس پر عبور ہونا چاہیے یا اس کے بارے میں بیسک نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔